لا الہ الا اللہ قال ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، اللہ کا فرمان جاری ہوگا داخل ہو جاؤ تم بھی اس جماعت میں جو جماعت تم سے پہلے انسانوں کی جنات کی دوزخ میں داخل ہو چکی ہے۔ کلما دخلت امت لعنت اختہا، جب بھی ایک جماعت ایک گروہ جہنم میں داخل ہوگا تو وہ اپنی بہن کو ساتھ والی جماعت کو لعن طعن کرے گا۔ ایک جماعت کو دوسری جماعت کا بہن کہا گیا ہے، یہ عربی اسلوب ہے نا، بہن کہا گیا ہے، یعنی وہ نظریات میں ہم آہنگی، فکر و عمل میں ہم آہنگی، دوزخ میں ساتھ ہونے کی ہم آہنگی، اس لیے بہن کہا گیا۔ ہر جماعت اپنے ساتھ والی جماعت پر لعن طعن کرے گی۔ حتی اذا ادارکوا فیہا جمیعا، یہاں تک کہ سب کے سب جب جہنم میں جمع ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، بڑے چھوٹوں سے، چھوٹوں بڑوں سے، چھوٹا تھا اپنے بڑوں کا، وہی بڑا تھا اپنے چھوٹوں کا، تسلسل ہے نا، ایک چھوٹا ہے لیکن وہ اپنے بڑوں کا چھوٹا ہے، لیکن وہ اپنے چھوٹوں کا بڑا ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ یہ تسلسل بھی بتاتا ہے کہ قیامت قائم ہونی ضروری ہے۔ کیا ہندوؤں نے عجیب سے عقیدہ بنا لیا کہ بھائی نیا جنم ملے گا، یہاں نیا جنم تو تب ملے جب یہ تسلسل ختم ہی ہو جائے۔ کہتا جی جس نے برا کیا اس کے ساتھ برا ہوگا، بھائی نئے جنم ابھی اس کو ملنا ہی نہیں چاہیے، ہزاروں سالوں تک ایک بندے کی 50 سال زندگی ہو، اس کے اثرات 50,000 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں، برے یا اچھے۔ اس نے جس کے ساتھ برا کیا اس نے اس سے برائی سیکھ لی، اس نے پھر اس کے ساتھ برا کیا، پھر اس نے اس کے ساتھ برا کیا، حلم مجرہ، یہ سلسلہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ سمجھ آئی؟ تو روٹ کاز کو پکڑنے کے لیے ایک بندے کی 50 سال کی زندگی ہو تو روٹ کاز کو پکڑنے کے لیے 50,000 سال بھی ناکافی ہیں۔ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدلے کے دن کے لیے جو عدالت قائم کرنی ہے وہ دنیا میں قائم نہیں کرنی، دنیا پہ فل سٹاپ لگا کے، تاکہ اثرات جتنے بھی ہیں سارے مرتب ہو جائے، فل سٹاپ لگا کے دنیا کی صف لپیٹنے کے بعد عدالت قائم کرنی۔ یہ کہتے ہیں نیا جنم ملے گا، پرانے جنم کے ابھی حساب کتاب مکمل نہیں ہوا، نیا جنم مل رہا ہے۔ کہتے جی نئے جنم میں اب اچھا ہوگا یا برا ہوگا، پہلے اچھا تھا تو زیادہ اچھا ہوگا، پہلے برا تھا تو برا ہوگا۔ بھائی پرانے جنم کے اثرات ختم ہو تو بات ہے نا، پرانے جنم کے اثرات تو ختم ہی نہیں ہوئے۔ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ خیر یہاں بہت نصیحت لینے کی ضرورت ہے، بعد والی جب سارے جمع ہوں گے نا، ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، بڑے چھوٹے، چھوٹے بڑے سارے جمع ہوں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے، پیروکار ان سے کہیں گے جن کی انہوں نے پیروکاری کی ہوگی، چاہے دین میں، چاہے دنیا میں، چاہے سیاست میں، چاہے جمہوریت میں، چاہے خلافت میں، جس میں بھی، بعد والے پہلے والوں سے کہیں گے۔ قالت اخراہم لأولاہم، پہلے والوں کے بارے میں کہیں گے، ربنا ہؤلاء اضلونا، اے ہمارے پروردگار یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا تھا۔ فآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ، یا اللہ ان کو دگنا عذاب دے۔ ان میں ان کے اپنے ماں باپ بھی ہوں گے، بہن بھائی بھی ہوں گے، خونی رشتے بھی ہوں گے، اجنبی بھی ہوں گے، سارے ہوں گے۔ بیٹے کو باپ نے گمراہ کیا ہوگا تو بیٹا اللہ کی عدالت میں باپ کے خلاف مقدمہ دائر کرے گا۔ باپ کو بیٹے نے گمراہ کیا ہوگا تو وہ باپ جو بیٹے پہ جان دیتا ہے اللہ کی عدالت میں اجنبی بن کے کھڑا ہو جائے گا، میاں بیوی کے خلاف، بیوی بیوی کے خلاف، اجنبی اجنبی کے خلاف۔ ایک بات یاد رکھیں، اہل جنت میں جنتی باہم دوست ہوں گے اور دوزخی سارے ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، آج جو یہاں دوست بنے پھرتے ہیں نا وہاں دشمن ہوں گے، صرف اہل تقوی میں دشمنی نہیں ہوگی۔ آگے آیات آ رہی ہیں، جو چھوٹی بہت بھی اہل تقوی میں بھی کدورتیں ہوتی ہیں نا، رنجشیں ہوتی ہیں، اللہ ان کو بھی کھینچ کے نکال کے کھرچ کے پاک صاف کر کے بھیج دیں گے اندر۔ تو صحابہ میں بھی تو بسا اوقات رنجش، انسانی فطرت رنجش آئی جاتی تھی،
تو حتلی سے یہ قول منقول ہے، بعض معتبر تفاسیر میں لکھا ہے، لیکن کہاں تک صحیح ہے میرے علم میں۔ حتلی نے بھی بعضوں کے متعلق کہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان سے بھی رنجشیں ختم کر دے گا جنت میں۔ آپ بھی کبھی غصے میں آ کر کہہ دیتے اس کے ساتھ تو میں جنت میں بھی نہیں رہوں گا، میں اپنی جنت الگ رکھوں گا، لیکن آپ یہاں بیٹھ کے اور میں اور آپ یہاں کہتے ہیں، جب وہاں جائیں گے تو اللہ ساری قدرتوں کو کھرچ کے مٹا کے اس کے جراثیم سے بھی پاک صاف کر کے بھیجیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہاں باپ کو بیٹے سے گلے ہوتے ہیں، بیٹے کو باپ سے گلے شکوے ہوتے ہیں۔ اللہ اتنا پاک صاف کر کے بھیجیں گے گلے شکووں کا تصور تک نہ ہوگا وہاں۔ لیکن دوزخی ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ کریں گے، اور قرآن اللہ کا علم اللہ اپنے علم کے زور پر جہنم کے نقشے کو میرے اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ میرے بندے اس نقشے کو پڑھ کے سن کے سبق لیں۔ لا الہ الا اللہ، کہ یا اللہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ان کو دگنا عذاب دے۔ اللہ آگے سے فوراً کیا جواب دیں گے؟ قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون۔ ان دونوں کے لیے دگنا عذاب ہے، یہ جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اگر چھوٹے نے بڑے کو گمراہ کر دیا تھا تو چھوٹا بھی کسی کا بڑا تھا، اس کو کسی نے گمراہ کیا تھا تو اس نے بھی کسی کو گمراہ کیا تھا۔ تو یہ تسلسل ہے، اور یہ تسلسل انتہا شیطان پہ پہنچتا ہے، تو سب زیادہ عذاب کس کو ہوگا؟ شیطان۔ یہ تسلسل ہے، یہ خدائی عدالت کی فیصلوں کی وہ باریکی ہے فیصلے کی کہ دنیا اس کا تصور تک نہیں کر سکتی، تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وقالت اولاہم لاخراہم، جو پہلے والے ہوں گے وہ بعد والوں کو کہیں گے جواباً، جو بڑے بڑے لیڈر ہوں گے، رہنما ہوں گے، پیشوا ہوں گے، وہ پیروکاروں کے مقدمے کے جواب میں کہیں گے فما کان لکم علینا من فضل، تمہیں ہم پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ عذاب ہو تمہیں کم ہو۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، اپنے کرتوتوں کا تم بھی مزہ چکھو۔ یا یہ اللہ کا کلام، اللہ کہیں گے تم دونوں مزہ چکھو اپنے اپنے کرتوتوں کا۔ یہ جہنم کا نقشہ ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں اتنے غیر محتاط ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا کے اوپر، ماں بہن کی ننگی گالیاں ایک کر دیتے ہیں، وہی ننگی گالیاں آگے ڈیلیور ہوتی ہیں، ٹرانسفر ہوتی ہیں، وہی ننگی گالیاں میں اور آپ سن کے پڑھ کے باقاعدہ ان گالیوں کا علم حاصل کرتے ہیں کہ ایسی بھی گالی ہوتی ہے ماشاءاللہ۔ اب یہ بات لاکھوں کروڑوں لوگ تک ٹریول کرتی ہے۔ ایک بندہ سوشل میڈیا پہ گالی دو کے فارغ ہو گیا، اس کی گالی کو کس کس نے سیکھا؟ جس نے سیکھا اس کو آگے ٹریول کیا، پھر ان سے کس نے سیکھا؟ ایک بندہ ننگی تصویر شیئر کر کے فارغ ہو جاتا ہے، لیکن اس ننگی تصویر کو دیکھ کے کس کا کردار خراب ہوا، پھر اس نے آگے کس کا کردار خراب کیا، پھر ان سے آگے ان لوگوں نے کس کا کردار خراب کیا، یہ بات کہاں تک چلی جاتی ہے؟ ایک بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، اس جھوٹ کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ ایک بندہ دوست کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے اس کو اپنے ساتھ کسی فلم میں لے جاتا ہے، اور اس دوست کی تباہی آتی ہے۔ جو دوست تباہ ہوا ہوتا ہے وہ تباہ شدہ دوست آگے دوستوں کی آ کے ایک پورا سرکل بنا کے پورے سرکل کو تباہ کر دیتا ہے۔ ایک دوست سگریٹ کی سمیل سے بھی اسے نفرت ہوتی ہے، لیکن وہ دوست کی محفل میں بیٹھ کر پھر سوٹے لگانے لگتا ہے، پھر چرس پہ، پھر ہیروئن پہ، پھر شراب پہ پہنچتا ہے، اور وہ دوستوں کا ایک سرکل بناتا ہے، وہ سرکل تباہ و برباد ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے۔ یہ بات کہاں تک جائے گی؟ لا الہ الا اللہ۔